خداوند کے کلام سے دیکھیں گے زکریا نبی کا صحیفہ، اس کا 9واں باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت اب خداوند کے کلام سے تلاوت کریں گے۔ پرانے دامہ کے اندر زکریا نبی کا صحیفہ، اس کا 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے: اے بنت صیون نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھوں میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ اور میں افرایم سے رتھ اور یروشلم سے گھوڑے کا ڈھالوں گا، اور جنگی کمان تو ڈھالی جائے گی، اور وہ قوموں کو صلح کا مجدہ دے گا، اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے انتہائی زمین تک ہوگی۔ آمین۔ اور اب ہم دوسرا حوالہ دیکھیں گے، لوکا رسول کا انجیلی بیان، اس کا 19واں باب۔ نئے دامہ کے اندر لوکا رسول کا انجیلی بیان، اس کا 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت خداوند کے کلام کی تلاوت کریں گے۔ خداوند کا بندہ یوں بیان کرتا ہے: یہ باتیں کہہ کر وہ یروشلم کی طرف ان کے آگے آگے چلا۔ جب اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فیگا اور بیتنیہ کے نزدیک پہنچا، تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ، اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا، جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ، اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ پس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی پایا۔ جب گدھی کے بچے کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے اس سے پوچھا، اس بچے کو کیوں کھولتے ہو؟ تو انہوں نے کہا خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ اس کو خداوند کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے بچہ پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا۔ جب وہ جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے، اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتر پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب موضوعوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خداوند کی حمد کرنے لگے۔ یہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح، عالم بالا پر جلال۔ بھیڑ میں سے بعض یہودیوں نے فریسیوں نے اسے کہا، اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے کہتا ہوں اگر آج یہ چپ ہو گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ اے بنت صیون، اے بنت یروشلم خوب للکار، خوب شادمان ہو، دیکھ تیرا بادشاہ گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ اس سے پہلے جب ہم اس کی ہسٹری پر غور کرتے ہیں کہ کس طرح یہ للکارا جا رہا ہے، اے بنت صیون، اے بنت یروشلم، اپنے خداوند کے لیے شادمان ہو۔ ہم قوم اسرائیل پر غور کرتے ہیں کہ یہ قوم جب ملک مصر کی غلامی میں تھی تو خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کے ذریعہ سے انہیں غلامی کی بھٹی سے نکال لیا اور انہیں آزاد کروا دیا، اور جیسے ہی انہیں آزاد کروایا اور وہ خدا نے ان کے ساتھ کچھ عہد باندھے، خدا نے ان کے ساتھ کچھ قوانین بنائے، اور یہ قوم ملک موعودہ کی جانب بڑھنا شروع ہو گئی، وعدے کے ملک کی جانب بڑھنا شروع ہو گئی۔ اور جب وہ وعدے کی سرزمین میں جاتے ہیں تو پھر خدا ان کے ساتھ کلام کرتا ہے، خدا قاضی برپا کرتا ہے، خدا پھر بعد سے بادشاہ برپا کرتا ہے، اور جب خدا داؤد بادشاہ کو مسلط کرتا ہے، سلیمان بادشاہ کو مسلط کرتا ہے، تو یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ قوم اسرائیل کے لیے شادمانی کا ٹائم ہے، برکت کا ٹائم ہے، سرفرازی کا ٹائم ہے، ایک ایسا ٹائم ہے جس میں تمام قوم اسرائیل ایک قوم کی صورت میں سامنے آ گئی ہے۔ اب وہ جان گئے ہیں کہ قوم کی پاور کیا ہے، اب وہ جان گئے ہیں کہ قوم کی ویلیو کیا ہے، اب وہ جان گئے ہیں کہ قوم کیا کر سکتی ہے۔ اور جب بادشاہی سلسلہ چلتا رہا تو کلام میں لکھا گیا ہے کہ لوگوں نے خدا کے عہد کو توڑنا شروع کر دیا،
لوگوں نے خدا کے قوانین کو توڑنا شروع کر دیا، لوگوں نے بت پرستی کرنا شروع کر دی، اور آہستہ آہستہ قوم رومی حکومت کے غلام ہوتے گئے۔ رومی حکومت نے مسلط کر لیا اور قوم اسرائیل رومیوں کی غلام ہو گئی۔ اور جب وہ غلام ہو گئی تو یہ جو زکریا پیشن گوئی کر رہا ہے، اے بنت سیون، اے بنت یروشلیم، نہایت شادمان ہو، نہایت دلکار، اپنے خداوند کی شکر گزاری کر، دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے، تیرا وہ بادشاہ جس طرح تو داؤد کے دنوں میں کامیاب ہوا، جس طرح تو سلیمان کے دنوں میں کامیاب ہوا، آج تیرا بادشاہ گدھے پر سوار ہے، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ اس لیے لوگ آج شہر یروشلم کے اندر ہے، آج لوگ للکار رہے ہیں کہ ہمارا جو بادشاہ ہے، ہمارا جو خداوند ہے، ہمارا جو آقا ہے، آج ہمیں رومی حکومت سے نجات دے دے گا۔ اس لیے بار بار خداوند کا بندہ زکریا کہہ رہا ہے، للکارو، شادمان ہو جاؤ، خوشی کرنا شروع کر دو، کیونکہ تیرا بادشاہ آنے والا ہے، اب وہ تمہیں آزاد کر دے گا۔ اور یہاں پر خداوند کا بندہ لوکا رسول بھی اس بات پر زور دیتا ہے۔ اس تمام واقعہ کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی برا قربان ہوتا، اسے پہلے ہی قربان گاہ کے پاس لایا جاتا، اسے کچھ دنوں کے لیے پہلے ہی قربان گاہ کے پاس لایا جاتا تاکہ اس کی صفائی کی جائے، اسے تیار کیا جائے اور اس کو قربانی کے لیے بالکل ریڈی کیا جائے۔ تو آج وہ برا جس کے بارے میں خداوند کا بندہ یوحنا رسول کہتا ہے، دیکھو خدا کا برا جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، دیکھو خدا کا برا جو تمام دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، آج وہ شہر یروشلم میں داخل ہو چکا ہے۔ آج وہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کفارہ دینے کے لیے، اپنے آپ کو لوگوں کی نجات کے لیے وہ آج شہر یروشلم میں داخل ہو چکا ہے، تاکہ قربان ہو، تاکہ اس کے مار کھانے سے تمام دنیا، تمام قوم، تمام قبیلہ نجات پا جائے۔ اور وہ ایز اٹ از دستور کے مطابق جس طرح برا اسے الگ کیا جاتا تھا، آج یسوع مسیح کو بھی شہر یروشلم میں، کیونکہ وہ کامل برا تھا، اسے میرے اور آپ کے لیے قربان ہونا تھا، اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے نجات کا کفارہ دینا تھا۔ تو کلام میں لکھا ہے، اس سے پہلے یسوع مسیح بیتنیہ شہر کے اندر ہے، بیتنیہ شہر میں ایک بہت بڑا معجزہ رونما ہوا ہے جو لوگوں کی آنکھیں کھول دیتا ہے، لوگوں کی فطرت کے جو اصول ہیں ان کو تبدیل کر دیتا ہے۔ خدا 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کرتا ہے، اور جب وہ لازر کو زندہ کرتا ہے تو یسوع کی مشہوری، یسوع کا جو شہرت تھی وہ تمام بیتنیہ کے اندر، شہر فقہ کے اندر اور یروشلم کے اندر اتنی پھیل چکی تھی کہ لوگ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہے جو مردے زندہ کرتا ہے، کون ہے جو 4 دن کے مردہ کو بھی زندہ کر سکتا ہے، وہ کون ہے جو زندہ ہوا ہے۔ 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک تو لازر کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں اور دوسرے یسوع کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ کون زندہ ہوا ہے اور کس نے کیا ہے۔ وہ سب لوگ شہر یروشلم میں اکٹھا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب یسوع مسیح اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنے رسولوں کے ساتھ زیتون کے پہاڑ سے نیچے اترتا ہوا آ رہا ہے۔ لوگ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہمارا خدا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اور ایک جلوس بیتنیہ سے آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ایک جلوس بیت فقہ سے ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ 3 جلوس ہیں، ایک جلوس سامنے سے آ رہا ہے، اور ایک جلوس بالکل ایسے آ رہا ہے، اور ایک ایسے آ رہا ہے، اور تینوں ایک جگہ آ کر مل گئے ہیں اور نعرے شروع کر دیے ہیں، ہوشانا ہوشانا، ہماری نجات دینے والا، ہمارا چھڑانے والا، ہمیں آزاد کرنے والا، ہمیں رومی حکومت سے نجات دینے والا وہ آ گیا ہے، وہ آ گیا ہے۔ اور جب ہم اس پورے پیسج کو دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کو معلوم تھا، کیونکہ یسوع دل کی باتوں کو جانتا ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یسوع سب کچھ جانتا ہے کہ سمر کیا کرے گا،
رفاقت کیا کرے گا، شباز کیا کرے گا، بزرگ لازر کیا کرے گا، بزرگ والٹر کیا کرے گا، خدا سب کچھ جانتا ہے۔ خدا نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ فلاں شہر میں جاؤ، وہاں پر ایک گدھی کا بچہ تمہیں بندھا ہوا ملے گا، اسے کھول لانا۔ خدا جانتا تھا کہ مالک پوچھے گا، خدا جانتا تھا کہ مالک اسے جانے دے گا، خدا جانتا تھا کہ یہ زکریا کی پیشن گوئی پوری ہوگی کہ دیکھ اے بنت صہیون، اے درخت یروشلم، تیرا بادشاہ لادو پر، گدھے پر، جوان گدھے پر سوار ہے۔ خدا سب کچھ جانتا تھا۔ جیسے شاگرد اس آدمی کے پاس گئے، مالک کے پاس گئے، تو خدا نے کہا خداوند کو اس کی ضرورت ہے، تو مالک نے اسے جانے دیا۔ کہ خداوند جانتا تھا، خدا سب کچھ جانتا ہے۔ خدا یہ بھی جانتا تھا کہ پطرس انکار کرے گا، خدا یہ بھی جانتا تھا کہ میرا کون بیٹا، کون میرا شاگرد مجھے پکڑوائے گا، کون میرے ساتھ چلے گا۔ خداوند سب کچھ جانتا تھا، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ خدا مجھے بھی جانتا ہے، خدا میری رفاقت کو بھی جانتا ہے، خدا میری شہزاد کو بھی جانتا ہے، خدا میری شریف کو بھی جانتا ہے ان کے دل میرے لیے کیسے ہیں، کیونکہ خدا قادر مطلق ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ یسوع سب کچھ جانتا ہے کہ جاؤ اس شہر میں، اس گاؤں میں جاؤ، ایک گدھی کے بچے کو لے آؤ۔ اور ہم دوسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں، شاگردوں نے فوراً فرمانبرداری کی۔ نو ایکسکیوز، کوئی بہانہ نہیں ہے کہ اے خداوند ابھی تو دوپہر ہے، اے خداوند ابھی تو شام ہو رہی ہے، اے خداوند ابھی تو دن چڑھا ہی ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے۔ فوراً جیسے زندگی کے مالک نے کہا اے ثمر جا، تو کلام میں لکھا ہے شاگرد فوراً گئے اور جا کر گدھی کے بچے کو لے آئے۔ خدا فرمانبرداری کو دیکھتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ کئی بار ہم حکم نہیں مانتے، کئی بار ہم فرمانبرداری نہیں کرتے۔ کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح فرمانبردار رہا یہاں تک کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی، اور اس کے شاگردوں نے فرمانبرداری کی، اور جیسا یسوع نے حکم دیا جا کر گدھی کے بچے کو کھول کر لائے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ خدا جس گدھے پر بیٹھ گیا اس کی ویلیو تبدیل ہو گئی۔ خدا جس جانور پر بیٹھ گیا اس کی وضاحت تبدیل ہو گئی، اور آج جو خدا کے پاس آ جاتا ہے خدا اس کے دلوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ آج جو خدا کے پاس آ جاتا ہے خدا اس کے سٹیٹس کو تبدیل کر دیتا ہے، اور جو خدا کو جان جاتا ہے خدا اس کے گھرانے کے حالات تبدیل کر دیتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے خدا نے پطرس کو بلایا، وہ ماہی گیر تھا، خدا نے سٹیٹس تبدیل کیا۔ خدا نے کہا آج سے تو آدمگیر ہو جائے گا۔ خدا نے سول کو بلایا، اے سول آج سے تو سول نہیں رہے گا بلکہ تو پالوس ہو جائے گا۔ اے یعقوب آج سے تو یعقوب نہیں رہے گا بلکہ تو اسرائیل ہو جائے گا، تیری تمام دنیا پر حکومت ہوگی۔ جب کوئی خدا کے پاس آ جاتا ہے خدا اس کے مقام کو، اس کے رتبے کو، اس کے سٹیٹس کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر آج آپ برکت پانا چاہتے ہیں، اگر آج آپ زندگی میں خوشحال ہونا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو خداوند کے تابع کر دیں، اپنے آپ کو خداوند کے ہینڈ اوور کر دیں۔ اگر آپ نے برکت پانی ہے، جس طرح اس گدھی کے بچہ کو خداوند نے عام سے خاص بنا دیا، خدا مجھے اور آپ کو بھی عام سے خاص بنانا چاہتا ہے۔ خدا ہماری ویلیو کو انکریز کرنا چاہتا ہے، خدا ہمارے رتبے کو بابرکت کرنا چاہتا ہے۔ اور ہم دیکھیں گے پانچواں پوائنٹ، جو کچھ مالک کے پاس تھا وہی مالک نے دے دیا۔ اس کے پاس گدھے تھے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے خداوند نے کہا اسے کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ اس نے بلا جھجک بغیر عذر کے کہا لے جاؤ، خداوند کو میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ خداوند آج چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ثمر میرے لیے کام کرے، خداوند چاہتا ہے میرا بندہ رفاقت میرے لیے کام کرے، خداوند چاہتا ہے میرا بندہ رمیل میرے لیے کام کرے، خداوند چاہتا ہے میرا بیٹا انوش میرے لیے کام کرے۔ خداوند بلاتا ہے، خداوند آواز دیتا ہے، اور کلام میں لکھا ہے مالک نے کچھ نہیں پوچھا۔ جیسے شاگردوں نے کہا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے، اس نے دے دیا۔ میں کئی بار اس بات کی گواہی دیتا ہوں، جب یہ چرچ بن رہا تھا تو جس گھر میں شاد لکڑ کے اندر گیا، جس سے میں نے پوچھا کہ مجھے فلاں لکڑی چاہیے، انہوں نے کہا خداوند کس کی ضرورت ہے لے جاؤ۔ اور خداوند کا بندہ پاسٹر
فوت ہو گئے ہیں، اور جب ان کے گھر میں میں ان کی بیوی کی میموری سروس پر گیا، جس چارپائی پہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا یہ چارپائی کون سی ہے؟ اس نے کہا یہ دیار کی ہے۔ تو میں نے کہا ہمیں خداوند کے گھر کے لیے ضرورت ہے۔ اس نے کہا چارپائی کو کاٹو اور جو لکڑی ہے وہ خداوند کے گھر میں بھیج دو، کیونکہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ جب آپ کے بیٹے خداوند کے گھر میں جاتے ہیں تو آپ کہیں کہ آج خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کی بیٹی گا رہی ہے تو آپ بلا جھجک کہیں کہ میری بیٹی کو، میرے بیٹے کو خداوند بلاتا ہے، خداوند کی اس کی ضرورت ہے، خداوند اسے استعمال کرنے جا رہا ہے، خداوند اسے بابرکت کرے گا، خداوند اس کے اسٹیٹس کو تبدیل کرے گا، خداوند اس کے حالات کو تبدیل کرے گا، کیونکہ خوشی سے دینے والوں کو خدا عزیز رکھتا ہے۔ اس نے خوشی کے ساتھ جانوروں کو جانے دیا کہ میرے خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ ہم چھٹا پوائنٹ دیکھیں گے، لوگوں نے کپڑے بچھا کر یسوع کا استقبال کیا۔ لوگ اپنے جان و مال کی فکر کیے ہوئے بغیر اپنے خداوند کا استقبال کر رہے ہیں، اپنے کپڑے خداوند کے آگے بچھا رہے ہیں، اپنے خداوند کو خوشامد کہہ رہے ہیں، اپنے خداوند کی پریز کر رہے ہیں، اپنے خداوند کے نام کو جلال دے رہے ہیں کہ میرا خدا نجات دینے والا ہے، میرا خدا چھڑانے والا ہے، میرا خدا بچانے والا ہے۔ جب ہم دل سے، کلام لکھا ہے پورے دل سے، پوری جان سے، پوری طاقت سے اپنے خداوند کو مانو، آدھے دل سے رہی، پورے دل سے، جب پورے دل سے ہم خداوند کی پرستش کریں گے تب برکت آئے گی، تب خوشحالی آئے گی، تب آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ یہ برکت کہاں سے آئیں گی، تب آپ کہیں گے کہ میرا بیٹا خداوند کے لیے استعمال ہوتا ہے، میری بیٹی خداوند کے لیے گاتی بجاتی ہے، میرا خاوند میرے خداوند کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر خدا آپ کی زندگی کو بابرکت کرے گا۔ اس لیے خوشی کے ساتھ خداوند کے گھر جا رہے ہیں تو نہایت شادمانی کے ساتھ خداوند کے آگے پیش ہو رہے ہیں تو بڑی دلیری کے ساتھ، اے خداوند آج میں تیرا گیت گاؤں گا، اے خداوند آج میں تیری تلاوت کروں گا، اے خداوند آج میں تیرے آگے دعا کروں گا، اے خداوند آج میں چرچ کی تیاری کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو تیرے سامنے آ جاتا ہے وہ بابرکت ہو جاتا ہے۔ اور ہم دیکھیں گے 7واں پوائنٹ، یسوع کا استقبال خوشی سے، نعروں سے کر رہے ہیں۔ ابھی سینیریو کچھ اور ہے، یہودی قوم جانتی ہے کہ یہ بھی بادشاہ سلیمان کی طرح آئے گا، یہ بھی بادشاہ داؤد کی طرح آئے گا، جنگ و جدل ہوگا، لڑائی ہوگی، اور لوگ خوشی سے نعرے مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہوشانہ ہوشانہ، دیکھو ابن داؤد آ رہا ہے، وہ ہمیں رومی حکومت کی غلامی سے چھٹکارا دلا دے گا۔ لوگ طرح طرح کے خیالات کے ساتھ یسوع کے سامنے آتے ہیں۔ آج آپ نے غور کرنا ہے میرا خیال کیسا ہے، میں کس خیال سے خداوند کے گھر میں آتا ہوں، میں کس وجہ سے خداوند کے گھر میں آتا ہوں، میں کس وجہ سے خداوند کے لیے گیت گاتا ہوں، میں کس وجہ سے خداوند کے نام کو جلال دیتا ہوں۔ لوگ تو خوشی سے نعرے لگا رہے تھے کہ ہمیں نجات ملے گی، ہمیں رہائی ملے گی، ہمیں برکت ملے گی۔ میں کس لیے گا بجا رہا ہوں؟ اپنا ٹارگٹ رکھے، اپنا ایک مقصد رکھے۔ آج میں نے خداوند کے گھر میں جانا ہے تو میرا یہ مقصد ہے کہ میرا خاوند چرچ نہیں جاتا، میں اس کے لیے دعا کروں گی۔ آج میں اپنی بیوی کے لیے دعا کروں گی کہ میری بیوی خداوند کو ٹائم نہیں دیتی، میں اپنے بچوں کے لیے خداوند کے آگے جھکوں گی کہ میرا بیٹا بیٹی دعا کرنا شروع کر دے۔ اور پھر 8واں پوائنٹ، لوگوں نے منع کیا، لوگوں نے منع کیا، آئے استاد انہیں منع کر۔ یسوع مسیح نے کہا اگر آج یہ چپ ہو گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ آج لوگ ہمیں منع کرتے ہیں، آج ہم اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو منع کرتے ہیں، اپنے خاوند کو منع کرتے ہیں۔ تو نے خداوند کے گھر میں جا کر کیا کرنا ہے، تو نے خداوند کی خدمت کر کے کیا کرنا ہے، تو فلاں کام کر لے برکت آ جائے گی، فلاں کام کر لے خوشحالی آ جائے گی۔ لیکن کلام میں لکھا ہے فریسیوں نے منع کیا، استاد انہیں منع کر، لوگ اس کے پیرو ہو چلے جا رہے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے کہا اگر آج یہ خاموش ہو گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ میں گاؤں نہ گاؤں، میں مرادی کروں نہ کروں، میں خداوند کے گھر کو تیار کروں نہ کروں، میں خداوند کے لیے استعمال ہوں نہ ہوں، خداوند کہتا ہے اگر ثمر تو استعمال نہ ہوگا تو پتھر استعمال کیا جائے گا۔
تو آج میرا خداوند میرے اور آپ کے ساتھ استعمال کرتا ہے. آپ کو جتنا مرضی روکا جائے، ابلیس آپ کو روکتا ہے، آپ کو خداوند کی حضوری میں جانے سے روکتا ہے، لیکن خداوند نے بڑے خفیہ انداز میں اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں اگر آج یہ چپ ہو گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے. ہم چرچ میں آتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا کون سا گیت گایا جا رہا ہے، کون سا زبور گایا جا رہا ہے، کون سا حوالہ پڑھا جا رہا ہے. ہم پتھروں کی طرح بیٹھے، ہم انتظار میں ہیں. ہونے پر صاحب ختم کریں گے، ہونے گئے، آخری گیتے بس ہونے گئے. ہم نہیں گائیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے. خداوند استعمال کرنا جانتا ہے، خداوند جانتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. شاگرد پریشان تھے کہ خداوند ٹیکس دینے کے لیے روپیہ پیسہ نہیں ہے، ٹیکس دینے کے لیے سکہ نہیں ہے. تو خداوند نے کہا جا دریا میں کنڈی ڈال، جو پہلے مچھلی آئے گی اس کے منہ میں سکہ ہوگا، جا کر کیسر کو ادا کر دے. جب آپ خداوند پر توکل کریں گے تو خدا آپ کے لیے ایسے معجزات جاری کرے گا، ایسے وسیلے بنائے گا، آپ جانتے بھی رہو گے. خداوند آپ کو مہیا کر دے گا. وقت اعتقاد کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر وہی لوگ جو آج نعرے لگا رہے ہیں، ٹھیک 5 دن کے بعد یہی لوگ پکار اٹھیں گے اسے مصلوب کرو، اسے مصلوب کرو، اس کے بدلے میں برابا کو چھوڑ دو. کیونکہ ان کا مقصد پورا نہیں ہو رہا، ان کی امیدیں پوری نہیں ہو رہی. وہ تو حیران تھے کہ یہ کیسا بادشاہ ہے جو گدھے پر بیٹھا ہے، کیونکہ جو گدھے پر بیٹھتا ہے وہ تو حلیم ہے، وہ تو عاجز ہے، وہ تو صلح کا پیغام لے کر آ رہا ہے، وہ تو باپ کی اور انسان کی صلح کروانے کے لیے آ رہا ہے. جب اسے پوچھا گیا تو کہاں کا بادشاہ ہے، اس نے کہا میری بادشاہی زمینی نہیں، میری بادشاہی تو آسمانی ہے، میری بادشاہی تو آسمانی ہے، میں تو آسمان کے لیے لوگوں کو تیار کر رہا ہوں. تو میرے عزیزو، ان اوقات کے اندر ہر روز اپنے خداوند کو یاد کریں، ہر روز اپنے خداوند کے کلام کو پڑھیں کہ خداوند اگر تجھے میری ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں. اے خداوند اگر تو مجھے بلاتا ہے تو میں حاضر ہوں. اے خداوند اگر تو مجھے کہیں بھی بھیجے گا تو میں حاضر ہوں. میرا گھرانہ، میرا وجود تیرے لیے حاضر ہے. جب یشوع سے بات کی گئی کہ تو کیا کرے گا، اس نے کہا رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند کا نام لیں گے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے سب کو بڑی برکت